السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فروا علی اور آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ناول کے بارے میں۔ ہمارے ملک میں ایسے بہت سے رائٹرز ہیں جو اپنی کہانیوں سے ہمیں فیسینیٹ کرتے ہیں، جن میں سے ایک نام نمر احمد کا بھی ہے، اور میں آج یہاں بات کروں گی نمر احمد کے ایک بے حد مشہور ناول کے بارے میں جس کا نام قرآن پاک کی سورت سورہ نمل سے لیا گیا ہے۔ نمل کا مطلب ہے چیونٹی، جنہیں اللہ پاک کی سب سے منفرد مخلوق میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ناول ان لوگوں کے گرد گھومتا ہے جو معاشرے کے کمزور ترین عناصر سمجھے جاتے ہیں، بلکہ چیونٹیوں کی طرح جو بظاہر مخلوق میں سے سب سے کمزور سمجھی جاتی ہیں۔ نمر احمد کا یہ ناول ایک مرڈر کے گرد گھومتا ہے، نہیں بلکہ یہ کہانی ایک لڑکے اور اس کی فیملی کے گرد گھومتی ہے، یا پھر یہ پیسے اور برائی کے گرد گھومتی ہے۔ اوکے، آئی گیو اپ۔ نمل کے پلاٹ میں یہ سب کچھ ہے، اور غیر معمولی طور پر یہ سب کچھ بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے۔ نمل کی کہانی ایک کمپلیکس میٹرکس کی طرح ہے، اسے چھوٹا کر کے بتانا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کی سمری کچھ یوں ہے کہ فارس غازی ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے۔ فارس کو اپنے سوتیلے بھائی اور بیوی کے قتل اور اپنی رشتہ دار زمر یوسف کے قتل کی کوشش کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ سعدی یوسف ایک انجینئر ہے، وہ فارس کا بھانجا ہے اور اسے فارس کی بے گناہی پر پورا یقین ہوتا ہے۔ زمر یوسف جو کہ سعدی کے پھپھو ہیں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈسٹرکٹ اٹرنی بھی ہیں۔ حملے میں اس کی ایک کڈنی ضائع ہو جاتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے فارس کا ہی ہاتھ ہے، وہ شاید اس لیے بھی کیونکہ حملے سے پہلے اسے ایک فیک ٹیلی فون کال ریسیو ہوتی ہے جو فارس کی آواز میں ہوتی ہے۔ سعدی یوسف کو یقین ہے کہ اصل قصوروار ہاشم کردار ہے، جو کہ فارس کا فرسٹ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر وکیل بھی ہے اور اسے وراثت میں ملنے والے آئل کارٹر کا مالک بھی ہے۔ اپنے کرپشن کیسز کو چھپانے کے لیے وہ فارس کے بھائی وارث کو مرواتا ہے اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایک فیک سینیریو بناتا ہے جس میں فارس کی بیوی کو قتل کرواتا ہے اور زمر کو گولی لگ جاتی ہے۔ سعدی کی چھوٹی بہن حنین سپر جینیس اور ہیکر بھی ہے۔ وہ آن لائن امریکہ میں ایک فرینڈ بناتی ہے جسے بعد میں ہاشم کی سوتیلی بہن کے طور پر متعارف کروایا جاتا ہے۔ اس ناول کی بیسک تھیم ہے بنی ہوئی سازشیں اور اسے پیدا ہونے والی غلط فہمیاں۔ انتہائی تیز وکیل ہاشم اور اس کی ماں جواہرات حقیقت کا رخ اس طرح سے بدلتے ہیں کہ زمر جیسے سمجھدار لوگ بھی اس متبادل حقیقت پر یقین کر لیتے ہیں اور اس سے پیدا ہوتی ہیں صرف غلط فہمیاں۔ نمل کی ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی بلاسٹ یا ان ایکسپیکٹڈ ٹرن موجود ہے، پھر چاہے وہ حنین کی چیٹنگ کا ذکر ہو، اورنگزیب کردار کا بے رحمی سے کیا گیا قتل، یا پھر سعدی کا اپنی ہی پھپھو کا جہیز جلا دینے کا واقعہ، سعدی کا غائب ہو جانا، حنین کی ہیکنگ، ہر ٹویسٹ آپ کو بس آگے پڑھنے پر ہی مجبور کرتا ہے۔ ملکہ اور مکار جیسی جوہرات کردار، جینیس یا پھر ایول حنین، سویٹ اور کیئرنگ سعدی، شفاق لیکن ایمانت دار فارس غازی، تیز لیکن ضدی زمر یوسف، ہوشیار ہاشم یا غیرت مند نوشروان، ہر کریکٹر کا بہت احتیاط سے لکھا گیا ہے۔ میں اس ناول کو فل مارکس دیتی ہوں کیونکہ کسی بھی کریکٹر کو مکمل طور پر سیاہ یا سفید نہیں دکھایا گیا۔ ایک لائن میں اگر اس ناول کو ڈسکرائب کیا جائے تو نمل از آل اباؤٹ کردار ورسز یوسف، ٹروتھ ورسز لائز، جسٹس ورسز انجسٹس۔ 100 نہیں 1000% ریکمینڈڈ بک ہے، ضرور پڑھیں اور کامنٹس میں بتائیں کہ کیسی ہے۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔